کرنے والے تفصیل آپ سن چکے۔ چوتھی قسم ہمیشہ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا روزے پر ہمیشگی اور دوام کرنے والے۔ پانچویں قسم رکوع کرنے والے۔ چھٹی قسم سجدہ کرنے والے۔ اور آج کی نشست میں ارشاد گرامی ہوا وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ وہ معروف کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم جاری کرنا اور برائی سے روکنا، تو اللہ تعالی کی طرف سے انہیں بھی خوشخبری ہے اور بشارت ہے جنت کی۔ آج مجھے اس عنوان پر کچھ رنگ برنگ کی بحث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور اس کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ اب سے کوئی 3-4 جمعے پہلے یا 5-6 جمعے قبل ایک عالم دین کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں خطابت کی دنیا سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، نہ میں جمعہ پڑھاؤں، نہ میں خطابت کروں، نہ میں تقریر کروں، بس میں چاہتا ہوں کہ بند کمرہ ہو اور بس میں ہوں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم خطاب کرتے ہیں لیکن اپنا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنے عمل کو استوار کروں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت سے اپنے آپ کو روک لوں۔ یہ اس کا بیان جب میرے پاس پہنچا تو اسے میں نے چند جملوں میں اس عالم دین کو جو کہنا تھا سو کہا، تو آج اللہ کی طرف سے اتفاق ہوا کہ میرا عنوان وہی جڑ گیا، یہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ کیا حکم جاری؟ میں اب ان 2 لفظوں کو ایک جملے میں یوں کہنا چاہوں گا، مذہب کا ابلاغ کرنا، دین مبین کی تبلیغ کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اردو میں ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا حکم ارشاد کرنا اور برائی کرنے سے روکنا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو پورا مذہب یہی تو ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو آج میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ کیا کسی وائز کے لیے باعمل ہونا یہ ضروری ہے؟ کسی خطیب کے لیے باعمل ہونا کیا ضروری ہے؟ یا پھر اگر عمل کم بھی ہو تو خطابت پھر بھی کی جائے، یعنی دین مبین کا کام پھر بھی کیا جائے، یا پھر بندہ عمل کے پیک پر پہنچے اور چوٹی پر پہنچے تو ہی دین مبین کا کام کیا جا سکتا ہے؟ آج یہ کچھ باریک ابحاث ہیں، کبھی میں نے کہی نہیں ہے، لیکن آج جب کہ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے، ہم سب لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے قوت عطا فرمائی، وہ بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں مذہب کی، خواہ محراب اور ممبر میں بیٹھ کر، خواہ گھروں میں، خواہ انسٹیٹیوٹس میں یا کالجز میں یا سکولز میں، ہر بندہ اپنی تئیں کچھ نہ کچھ کوشش تو کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو دین کو بیان کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دین مبین کو وصول کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے دین پاک کا ابلاغ اور تبلیغ کرنے والا ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے دین مبین کا حصہ وصول کرنے والے ہو۔ تو مذہب نے کچھ باتیں میرے متعلق کہیں، یعنی بیان کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے متعلق کہیں کہ جنہوں نے آخر وصول کرنا ہے تو ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کو شریعت نے ٹچ کیا ہے۔ آئیے میں ایک مثال دوں گا پہلے کسی اور عنوان سے، تو انشاءاللہ میری بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہایت حساس عنوان ہے۔ کچھ پبلک کے آبجیکشنز بھی ہیں علماء پر، پبلک پر، ان آبجیکشن کا حوالہ بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد محسوس کرنا چاہیں گے۔ تو میرے دوست، جس بندے نے ابلاغ دین کرنا ہے، آئیے اس سلسلے میں رسول اللہ کا قول مبارک نمبر 1 ہم سماعت کریں۔ ارشاد گرامی ہوا، اچھا میں مثال تو کہہ نہ سکا، ہم پہلے مثال لیں۔ مثال بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، اسی مثال پر میری ساری گفتگو کا دار و مدار ہوگا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، اور ایک ہے کہ پھر یوں نماز پڑھنا کہ وہ نماز اثر بھی کرے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ نماز پڑھنا، چلو جی ذمہ داری ٹل گئی، قیامت والے دن اللہ نہیں پوچھے گا، جان چھوٹ جائے گی، فرض سر سے اتر گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنا اور ویسے پڑھنا جس سے نتیجہ اور اثر اور پھل بھی پیدا ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔
جیسے کل کسی درس حدیث کی نشست میں نے یہ جملہ کہا تھا، ایک ہے جمعہ پڑھنا اور ایک ہے اس سلیقہ مندی سے جمعہ پڑھنا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے، ایسے ہی ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس میں پھر وہ اثر بھی پیدا ہو جائے جو اثر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی مثلا میں کس اثر کی بات کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز کا نتیجہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ تو ہم میں سے اگر کسی نے نماز پڑھی لیکن پھر بھی برائی کی تو معنی کیا ہے کہ نماز پڑھی ہے وہ تو ہو گئی ہے، اللہ کے ہاں فرض سر سے ٹل گیا ہے لیکن وہ اثر پیدا نہیں ہوا جو اثر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ کام تو ہو گیا لیکن وہ جو اثر ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر نماز کو ویسے پڑھنا جیسے کہ حضور نے ارشاد کیا، اب ویسے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو نتیجہ پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ دو حصے محسوس کیے نا، ایک ہے کہ کوئی کام کرنا بس ذمہ داری پوری ہو جائے تو بس کافی ہے، اور ایک ہے کہ کوئی کام کرنا لیکن وہ یوں کرنا کہ وہ مؤثر بھی ہو، وہ اثر بھی پیدا کرے، وہ نتیجہ بھی پیدا کرے۔ یہ ہر بندے کی نماز اسے برائی سے نہیں روک رہی ہے، کچھ لوگوں کی نماز ہے اتنی طاقتور کہ وہ برائی سے روک رہی ہے، نماز بھی ہو گئی اثر بھی ظاہر ہوا، اور کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہے نماز تو ہو گئی لیکن اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اب محسوس کرتا ہوں میں کہ آپ جان گئے کہ چیزوں میں دو درجے ہیں۔ اور مثال لے لو، آقا حضور رحمت عالم کا فرمان عالی شان، جس بندے نے روزہ رکھا، نظر کو برائی سے نہ بچایا، زبان کو برائی سے نہ بچایا، تو اسے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوئی ہے، یعنی روزہ ہو گیا لیکن جو نتیجہ روزہ پیدا کرنا چاہتا تھا وہ نتیجہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کام کا کرنا اور ہے اور اس کو نہایت سلیقہ مندی سے کرنا یہ اور چیز ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میں اگر اب بھی بات ذہن کے قریب نہیں ہوئی تو میں یوں کہنے لگا ہوں، میاں بھوک لگے تو ہم روٹی کھاتے ہیں، تو بندہ کسی نالی کے کنڈے پر بیٹھ کر روٹی کھائے، روٹی تو پھر بھی اس نے کھا لی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر صاف ستھری جگہ کپڑا بچھا کر سنت کے مطابق کھائے تو روٹی تو اس نے بھی کھائی ہے، لیکن اس نے کھائی ہے سلیقہ مندی اس میں نہیں تھی، اور اس نے کھائی ہے تو ساتھ سلیقہ مندی بھی تھی۔ تو سلیقہ مندی سے کھانے کا معنی ہے کہ سنتوں کو بجا لایا، آداب بجا لایا، تو اس کھانے کے جو روحانی اثرات ہیں وہ بھی مترتب ہو جائیں گے۔ اب آئیے میں 2-3-4 مثالیں کہنے کے بعد آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو خطیب ہے، جو عالم ہے، جو مبلغ ہے، جو واعظ ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کو بھی مذہب نے 2 درجوں میں رکھا ہے۔ درجہ نمبر 1 حضور کا یہ کلام مبارک ہے، قال علیہ الصلاۃ والسلام بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ میری ایک بات بھی تم تک اگر پہنچ جائے تو تم آگے پہنچا دو۔ اس میں حضور نے کہا ہی نہیں کہ پہلے عمل کرنا تو پھر آگے پہنچانا، جہاں تک مسئلہ صرف پہنچانے کا ہے، امانت کو ادا کرنے کا ہے، اور جو تمہارے پاس پہنچا اسے اگلی نسل تک منتقل کرنے کا ہے، تو اس میں عمل کرنے کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ میں جملہ یہیں ساتھ بول دوں کہ نتیجے تک پہنچتے پہنچتے کہیں لیٹ نہ ہو جائے، جہاں تک دین کی امانت کو پہنچانے کا تعلق ہے تو اس میں عمل کرنا شرط نہیں، بے عمل ہو تب بھی تم میری بات آگے پہنچاؤ، عمل کرنے والے ہو تو بھی میری بات آگے پہنچاؤ۔ جہاں تک بات ہے کہ جو بات پہنچائی ہے اس میں اثر پیدا ہو جائے، پھر اس کے لیے واقعی شرط ہے کہ کہنے والے کو عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ مذہب کی امانت پہنچانا، اس میں عمل شرط نہیں، لیکن وہ جو امانت پہنچائی ہے وہ دلوں کو لگے بھی اور دل اسے قبول بھی کریں، ہاں جی اس کام کے لیے واقعی وہ عمل کا ساتھ ہونا، یہ خطیب کا با عمل ہونا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ آئیے مثال نمبر 2 ہم قرآن حکیم کے الفاظ میں لیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن حکیم نے ارشاد کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بھلا کرتی کیا ہو، اچھے کاموں کا حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ یہاں رب العالمین نے کہا ہی نہیں کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ پہلے تم خود عمل کرتی ہو پھر اس کے بعد اوروں کو کہتی ہو، یہ اس بات کا حوالہ قرآن حکیم نے قائم نہ فرمایا۔ تو میری ان 2 مثالوں کے بعد آپ سمجھ گئے کہ جہاں تک بات صرف پہنچانا ہے اور ٹرانسفر کرنا ہے، امانت کا ادا کرنا ہے،
جو بھی حدیث ہم تک پہنچے وہ امانت ہے نا جی، ہم نے اگلی نسلوں کو بتانی ہے. تو جہاں تک دین کی امانت آگے ٹرانسفر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو واقعی عمل کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے اس عالم سے یہی کہا، اور میرے دوست بات یہ کہ حضور نے کیا فرمایا نہیں تھا کہ ہر بندہ گناہ کرتا ہے، تو اس ہر بندے میں خطیب بھی تو ہے نا. تو اس کے باوجود بھی حضور نے کہا ہے نا کہ یہ علماء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. کہ معنی کیا ہے کہ بد عملی اگر ہو بھی جائے نا تو اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہنا، لیکن مصطفیٰ کی نیابت کی کرسی کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کام بہر کیف کرتے رہنا ہے، یہ ابلاغ دین جو ہے یہ کرتے رہنا ہے. آقا حضور رحمت عالم نے کتنے موقعوں پر اس بات کا اظہار کیا، حتیٰ کہ خطبۃ الوداع جو حضور نے آخری خطبہ ارشاد کیا اس کے اندر بھی یہ جملہ رسول اللہ نے اٹھایا اور ارشاد ہوا، رب حامل فقہ افقہ من مبلغ او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو بات کو لینے والا ہوتا ہے. تو لینے والا بات دینے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے اس کی دانائی کی طرف یہ کہہ کر کے تو اشارہ کیا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ وہ حدیث آپ کے سامنے لاؤں جس میں صاف یہ عنوان بیان کیا گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا. آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ الفاظ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. حضرت انس بن مالک ارشاد کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا ہے کہ ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دیں جب تک خود اس پر عمل نہ کر لیں، اور کسی کو برائی سے نہ روکیں جب تک خود بھی رک نہ جائیں؟ کیا حضور ایسا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تھا. جب تک ہم خود عمل کرنے والے نہ ہو جائیں تو میرے آقا پھر اس وقت تک ہم بات آگے نہ پہنچائیں. کیا ایسا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ نیکی کا حکم دیتے رہو بھلے خود عمل کرو یا نہ کرو، برائی کا حکم، برائی سے روکتے رہو بھلے خود عمل کرو یا نہ کرو. یہاں سے اجازت نہ سمجھنا کہ عمل نہ بھی کرو تو خیر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ ذمہ داری کو آواز میں ڈال رہے ہیں، ذمہ داری کو ذہن میں ابھار رہے ہیں کہ اپنے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ایک تو یہ غلطی ہوئی کہ عمل نہ کیا، اور دوسرا یہ غلطی کہ حضور کی امانت بھی آگے نہ پہنچائی. یعنی ایک غلطی ہوئی تو اسے سنبھالنے کی کوشش کرو، لیکن دوسری غلطی تو نہ کرو نا کہ وہ جو ایک تمہارے پاس امانت ہے تو تم اسے بھی اب آگے پہنچانے سے اعراض کرو. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے تو مجھ سے کہیں کہ مولانا قرآن حکیم نے تو کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو اس کا حکم کیوں دیتے ہو؟ تمہارا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو. نہیں ذہن میں سوال تھا تو بھی میں نے اٹھایا کیونکہ آج ہم نے اس عنوان کو بڑے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اے ایمان والو، جو کام تم کرتے نہیں ہو تو کسی کو کہتے کیوں ہو؟ اچھا، اس آیت سے ہم کیا سمجھیں؟ اس آیت سے دو طرح کی باتیں سمجھی جا سکتی ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے لاتا ہوں. دیکھیے، ایک بندہ عمل نہیں کرتا لیکن وہ بات آگے حکم دے رہا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اوروں سے کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف تأمرون الناس وتنسون انفسکم، اوروں کو حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. تو مولانا قرآن نے تو کہا ہے کہ جو کام کرتے نہیں ہو تو اس کا تم حکم کیوں جاری کرتے ہو؟ بھائی دیکھیے، اس کا ایک معنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ تم عمل نہیں کرتے ہو نا تو حکم دینا چھوڑ دو. جیسے کہ ظاہر میں ہم فوراً یہی سمجھتے ہیں، جو کام کرتے نہیں اوروں کو کیوں کہتے ہو؟ تو ایک معنی یہی سمجھ آیا کہ پہلے کرو تو پھر کہو، وگرنہ پھر نہ کہو. ایک معنی یہ سمجھ آیا. تو اس سے ایک معنی ہم یوں سمجھیں گے کہ جو کام کرتے نہیں ہو اوروں کو کیوں کہتے ہو؟ معنی کیا ہے کہ اوروں کو کہہ رہے ہو تو پھر کرو تو بھی نا. اوروں کو جو کہہ رہے ہو تو پھر کرنے کا بھی تو اہتمام کرو نا. کہنا نہ چھوڑنا، لیکن جو تمہاری اپنی کمزوری ہے اسے دور کرو، عمل بھی کرو. اس کو سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے. تو وہ جو دوسرے نمبر پر میں نے کہا کہ یہ انداز کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو کہتے کیوں ہو، معنی کیا ہے کہ اگر کہہ رہے ہو تو پھر کرو بھی تو نا. میں کہوں گا کہ یہ وہ بات ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بات کا پہنچانا یہ اور شے ہے، اور بات کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے مؤثر بنا دینا یہ اور شے ہے. مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود باعمل بھی ہو. جیسے کہ اس پر میں قرآن کا حوالہ آپ کے سامنے لاؤں. مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بندہ عمل کرنے والا ہو. مثلا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے گھر والوں، سربراہو، ہے ہر شخص اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو خود بھی پڑھو.
یہ عنوان ہے، خود بھی پڑھو، خود بھی صبر کے ساتھ اس حکم پر چلو۔ مانا کیا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ بچے نمازی ہو جائیں تو خود پڑھ کر کے تو پھر ان کو حکم جاری کرو، وگرنہ ایسا ہوگا کہ تمہارا حکم تو چلے گا لیکن بچوں میں نماز کی عادت پیدا نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا کہ زور پر کچھ کام کروانا یہ اور شے ہوتی ہے، اور بات کو دل میں اتار کر احساس کو بیدار کر دینا یہ اور شے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شہر تلوار کے زور پر فتح ہوئے تھے تو ان میں سے تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد جو شہر تلوار سے فتح ہوئے تھے، زور سے فتح ہوئے تھے، تو ان میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ام المؤمنین کا بیان ہے، لیکن آپ نے جملہ نمبر 2 کہا تو ایمان کو جگا کے رکھ دیا اور کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو شہر دلوں سے فتح کیے تھے ان میں سے ایک بندہ بھی مرتد نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دلوں کو فتح کرنا یہ اصل کامیابی یہ ہوتی ہے۔ تو دلوں کو فتح کرنا، اسے دوسرے لفظوں میں کہو کہ بات تمہاری اثر کرے، اور بات کو مؤثر کرنے کے لیے میری جان پھر خود عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کے دلوں میں احساس بیدار ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ابا جی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، ابا نہیں دیکھے تو بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ احساس تب بیدار ہوگا جب انہیں حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز پڑھو گے۔ اگر نہیں سمجھے میری بات تو آؤ میں تمہارے گھروں ہی کا حوالہ تمہارے سامنے کہتا ہوں۔ تمہارا ننھا بچہ جو ابھی تمہاری بات سمجھتا ہی نہیں ہے تو تمہارا عمل اس پر بھی مؤثر ہوتا ہے۔ عمل کرنا یہ تو بات میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ مثلا دیکھو تمہاری بیوی گھر میں نماز پڑھتی ہے لیکن تمہاری چھوٹی بچی جسے ابھی بات بھی کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ وہ بھی ماں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہے، وہ بھی آگے آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی آگے آ کر کے تو مما 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 وہ جیسے ماں پڑھتی ہے نماز میں تو وہ ایسے کرنے لگ جاتی ہے۔ تمہارا چھوٹا بچہ جو ابھی کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں لیکن تمہیں مصلی پر چڑھا دیکھ کر کیا وہ بھی الٹے سیدھے سجدے کرتا نہیں ہے؟ محسوس کیا؟ عمل کر کے کچھ کہنا یہ مؤثر ہوا کرتا ہے، اور بغیر عمل کے کچھ کہنا یہ مؤثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک میں نے بڑی تیز بھاگم یہ بحث آپ کے سامنے لائی ہے کہ میاں دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ مذہب کی جو امانت قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں تم تک پہنچی اسے آگے پہنچانا، تو اس پہنچانے میں کبھی کمزوری، کوتاہی، ذوف، سستی نہ کرنا، وہ پہنچا کے چھوڑنا، یہ دیکھے بغیر کہ میں عمل کرتا ہوں یا کہ نہیں کرتا۔ اور اگر عنوان یہ ٹھہرے کہ میں کہوں اور بات دل میں اثر بھی کرے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کم از کم عمل کرنے والا ہونا یہ ضروری شرط ٹھہرے گی تمہارے لیے۔ میرے گفتگو کا ایک عنوان سمجھنے کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میری گفتگو کا دوسرا عنوان ہے کہ آپ لوگ، میرے گفتگو کا دوسرا عنوان ہے آپ لوگ۔ پہلے تو جو کچھ میں نے ابھی تک کہا ذرا تم اسے تو سمجھنا، جو کچھ میں نے ابھی تک کہا ذرا تم اسے تو سمجھنا۔ میں آپ سے کہوں گا کیا تم نماز تب پڑھو گے جب تمہارا خطیب پڑھے گا؟ کیا تم نماز تب پڑھو گے جب تمہارا عالم پڑھے گا؟ تمہارے لیے اسوہ کامل عالم ہے یا کہ مصطفیٰ جان رحمت؟ تمہارے لیے اسوہ کامل تمہارا خطیب ہے یا کہ آقا حضور رحمت عالم؟ تمہارا دل فیصلہ کر چکا، وہ خطیب تو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، ہم نے تجھے تھوڑا دیکھنا ہے، ہم نے تو اپنی آقا کو دیکھنا ہے نا۔ یہ تمہارے ایمان کی آواز ہے، یہ تمہارے ایمان کی آواز ہے۔ جب میں نے کویسچن کیا تو آپ کا دل اندر سے یہی بول رہا تھا کہ مولانا تم عمل کرو یا نہ کرو، ہم نے تمہاری خاطر تھوڑا کرنا ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کی خاطر کرنا ہے نا۔ تو اتنا فیصلہ آپ فوراً کر پائے کہ تمہیں جو بیان کرنے والا ہے وہ بد عمل بھی ہو، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس کی بد عملی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو اس نے جو کہا ہے وہ تو کلام رسول ہے نا، تم کلام رسول ہونے کے ناطے اسے سینے سے لگاؤ۔ یہ کم از کم پہلی ذمہ داری ہے تمہاری کہ اپنے خطیب کے عمل کو مت دیکھو۔ خطیب نے اگر بد عملی کی تو تم نے بھی اسی لیے بد عملی کی کہ خطیب نے بد عملی کی، وہ بھی مجرم تم بھی مجرم، تو فرق کیا نکلا؟ فرق کیا نکلا؟ رسول اللہ کا خطیبوں کو یہ کہنا تم بات بیان کرتے رہو، مانا کیا تھا کہ تمہیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تم بولتے رہو، تو اے سننے والو تم اس کے عمل کو نہ دیکھو۔ جب میں محمد کہہ جو رہا ہوں کہ تم ان سے لے لو، حضور کے اس کلام میں یہ صاف سمجھ آتی ہے کہ جب میں کہہ جو رہا ہوں کہ تم ان سے لے لو، اور حتیٰ کہ بعض لینے والوں کی رسول اللہ نے تحسین فرمائی اور فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا وہ دینے والے سے زیادہ دانا ہوتا ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ بات کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، عمل کی حد تک جا پہنچتا ہے، جبکہ کہنے والے بیچارے کو عمل کرنا میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو یوں کہنا چاہا کہ آپ ہم غریبوں کو نہ دیکھو، بھئی دیکھو ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں
کرتے ہیں. میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں نبی ہوں یا میں اللہ کا بڑا کامل ولی ہوں, میں غلطی کرتا ہی نہیں. میاں رسول اللہ جب فرمائیں کہ سارے غلطیاں کرتے ہیں تو پھر میں کرتا ہوں کہ آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ہم بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر ایک اور غلطی تو قائم نہ کریں. کون سی غلطی؟ ہم کہنا چھوڑ دیں, آپ سننا چھوڑ دو, یہ بھی تو غلطی ہے. ایک غلطی کی بنیاد پر ایک اور غلطی کی عمارت تو قائم نہ کرے نا. ایک غلطی ہو گئی, میاں اگلی بات کرو, اگلا کام کرو, ہم بولیں, آپ لوگ عمل کی تیاری کرو, تو باقی جو غلطیاں ہوئی ہیں, گناہ ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے جھولی اٹھا کر کہ مولا معاف کر دے. اے اللہ تعالیٰ وہ کوتاہیاں جو ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دل کھول دے, اس غلطی کا ازالہ کرو. اب میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں, چلو اردو میں کہہ دیتا ہوں. تمہارے دامن میں ایک داغ لگ گیا تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ایک اور داغ لگا لو. میاں اس کا معنی یہ ہے آئندہ داغ لگانے سے بچاؤ اور جو لگ گیا اسے دھوو. اب تو مثال سمجھ آ گئی نا, کہ کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلنا چاہیے نا کہ ایک بار گندے ہو گئے اور گند لگنے دو, لگتا ہے تو لگنے دو. نہیں میری جان, آئندہ لگنے سے روکنا ہے اور جو لگ چکا اسے دھونا ہے. تو یہ ایمان کا دامن بھی کچھ ایسا ہی ہے, یہ مسلمان ہونے کا دامن بھی کچھ ایسا ہی ہے. اگر ہم سے کچھ گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ مزید غلطیوں کی بنیاد پر ایک اور جہان کھول دیں غلطیوں کا. یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. ابھی تک میں نے آپ سے یہ کلام کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر میری بات کو ذرا ذہن میں جگہ دینے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, سوال ذہن میں اتارنا, کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ خطیب بے عمل ہے اسی لیے بات میں اثر نہیں؟ کیا ہمیشہ ایسے ہے؟ اگر آپ سمجھے کہ ہمیشہ ایسے ہے, آپ بہت غلط سمجھے. کبھی ایسے ہے کہ بندہ بد عمل ہے لہذا بات میں اثر نہیں, لیکن ایک خطیب تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ کے کہتا ہے کہ نماز پڑھو, اس نے تو یہ عمل کیا ہے نا, تو پھر بھی آگے اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو جاننا چاہیے اب وجہ خطیب نہیں ہے, اب وجہ تمہاری اپنے دل کا مندہ ہونا ہے. یہاں سے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. جب میں انتہائی اونچی بات کروں گا پھر آپ کا ذہن کھل جائے گا. سب سے بڑا عمل کرنے والا کون ہے اس دنیا میں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے عمل کی کہانی قرآن حکیم نے یوں کہی, پیارے حبیب ساری ساری رات کھڑے ہوتے ہو, قیام کرتے ہو, بس بھی کرو, کچھ کم کر دو. یہ قرآن حکیم کا بیان میں تلاوت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, وہ چادر اوڑھ کر تو میرے سامنے کھڑا ہو جانے والے کچھ کم کر دو, بڑا ہو گیا ہے, بڑا قیام ہو گیا ہے. اور آگے پھر قرآن حکیم نے کہا کہ رب کائنات نے کیوں کہا کہ محبوب کچھ قیام کم کر دیں, تھک جاؤ گے. ان لک فی النہار سبعا طویلا, راتوں کو قیام ہے تو دنوں کو بھی تو آپ نے بڑے کام کرنے ہیں نا, پھر راتوں کو بھی تھک جاؤ, دنوں کو بھی تھک جاؤ, بس کچھ کم کر دیں. میں نے حضور کی بندگی کی ایک تصویر آپ کے سامنے لائی کہ معبود کہہ رہا ہے سونے ہو بس کرو, بہت ہو گیا, کم کر دو, بڑا ہو گیا. تو سب سے بڑا عابد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو سب سے بڑا عمل کرنے والے رسول اللہ علیہ السلام. لیکن مجھے بتانا کہ جب عمل کی انتہا ہو گئی, اس سے بڑھ کر کہیں عمل کی تصویر دیکھی نہیں جا سکتی, لیکن پھر بھی ابو جہل مان نہیں رہا ہے. کیا یہ کہو گے کہ خطیب بے عمل تھا؟ نعوذ باللہ, کافر نہ ہو جاؤ. آقا حضور فاران کے خطیب ہیں, مکہ کے خطیب, مدینہ کے خطیب, طائف کے خطیب, تو کیا یہاں یوں کہو گے کہ ابو جہل نے عمل نہیں, اثر نہیں قبول کیا کیونکہ نعوذ باللہ خطیب بے عمل تھا, کافر ہو جاؤ گے؟ ابو لہب نے اثر نہ لیا, کیا یہ کہو گے کہ خطیب بے اثر تھا؟ دل مان گیا نا کہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ بات بے اثر ہے کیونکہ خطیب بد عمل ہے. ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطیب بے عمل ہے اس لیے اثر نہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطیب تو ڈاڈا اچھا ہے لیکن تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. ایسا بھی تو ہے نا, ایسا بھی تو ہے. اب میں اس کی مثال, مجھے اس موقع پر ایک حدیث بھی یاد پڑ گئی اور جمعۃ المبارک کی حدیث یاد پڑ گئی, کیونکہ ابھی ہمارا پرسوں ترسوں دورہ حدیث میں کتاب الجمعہ ختم ہوا تو جمعے کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی. دھیان سے سنیے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص سستی کرتے ہوئے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ کرے گا وہ نقطہ ختم ہو جائے گا, اور اگر توبہ نہ کی, اگلا جمعہ اس نے پھر چھوڑ دیا, تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا وہ نقطہ ذرا پھیل جاتا ہے, دل ذرا کالا ہو جاتا ہے اور زیادہ. پھر اس کے بعد اگر توبہ ہو گئی اللہ معاف کر دے گا. اگر اس نے تیسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا, اگر اس نے تیسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا اور سستی کرتے ہوئے نہ پڑا, تو آقا حضور نے فرمایا اب وہ سیاہی پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتی ہے.
اور پھر یہ آیت پڑھ دی، فرمایا یہ وہ مقام ہے جسے قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، خبردار ڈرنا اس مقام سے جو دلوں پر ران چڑھ جائے۔ یہ دلوں پر ران کا چڑھ جانا یعنی سارا دل کالا ہو جانا، اور یہ ران کا چڑھ جانا اتنا خطرناک مقام ہوتا ہے کہ پھر بندے کے دل پر قرآن بھی اثر نہیں کرتا، پھر بندے کے دل پر حدیث رسول بھی اثر نہیں کرتی۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں اثر نہیں، وجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہی۔ بھئی بارش برستی ہے، نہریں چلتی ہیں، تو نہروں کا پانی، بارش کا پانی اگانے ہی کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن کیا جہاں جہاں بارش برستی ہے لازمی ہے کہ وہاں پھل اگے؟ جی نہیں۔ جس زمین میں صلاحیت ہے وہاں پھل بھی اگتا ہے، اور جہاں صلاحیت نہیں، مثلا پہاڑ، چٹانیں، پتھر، ریگستان زمین ہے، بارش برسی ہے لیکن اس میں اگانے کی صلاحیت نہ رہی، سمجھیے ایسے ہی سمجھیے کہ خطیب کا کلام اصل میں قول رسول ہے، خطیب کا کلام اصل میں قول خدا بند کریم ہے۔ قول خدا میں اثر ہے اور قول رسول میں بھی اثر ہے، اور خطیب نے بھی عمل کیا ہے، لیکن قول بھی اثر والا، خطیب بھی عمل والا، لیکن پھر بھی تمہارے دلوں کی دنیا نہ بدلے، تمہیں خود بھی تو نادم ہونا چاہیے، خود بھی تو رونا چاہیے، خود بھی تو کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کے تو خدا کی حضور نظر جھکانی چاہیے نا، کبھی خود بھی تو اپنے جرم کا اقرار کرنا چاہیے، کبھی خود بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کر توبہ کے لیے ہاتھ باندھنے چاہیے نا کہ اے میرے مولا میں اتنا ہی بدبخت ہو گیا ہوں کہ سب سے طاقتور کلام کلام خدا بھی مجھ پر اثر نہیں کرتا، سب سے طاقتور کلام مصطفیٰ کا بیان بھی اب مجھ پر اثر نہیں کرتا ہے۔ تو اے سننے والوں، میں نے کچھ آپ کی بھی خبر لی مذہب کے حوالے سے، آپ کو بھی میں نے بتایا کہ ہمیشہ یہی آبجیکشن ٹھیک نہیں ہوتا کہ ہمارا خطیب بد عمل ہے، ہمارا عالم بد عمل ہے، ہمارا امام بد عمل ہے، اس لیے ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا ممکن ہے کہ تمہارا خطیب اچھا ہو، تمہارا امام اچھا ہو، متقی ہو، پارسا ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو، لیکن تمہارے دل کی دنیا ایسی کالی ہو چکی ہے، اس میں کچھ داخل ہونے کا راستہ ہی تم نے باقی نہ چھوڑا ہو۔ الغرض میں یہی کہنا چاہوں گا کہ منبر اور محراب میں بیٹھنے والوں کو بھی اپنے احوال کا جائزہ لینا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی اپنی حالت پر دکھ کرنا چاہیے۔ دونوں اپنے اپنے احوال میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ دوسرے پر آبجیکشن کریں اور دوسرے پر اعتراض کی انگلی اٹھائیں۔ ارشاد گرامی ہوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ انشاءاللہ العزیز میرا دل تو یہ تھا کہ یہ آیت آج سمٹ جائے، لیکن وہ ہمارا پہلا عنوان مختصر کرتے کرتے بھی وقت ہمارا پورا ہو گیا۔ اب یہ آیت اگلی نشست میں یقیناً اللہ کی توفیق سے سمٹ جائے گی، لیکن مجھے یاد پڑ گیا کہ اگلے جمعہ کو میں ادھر نہیں ہوں گا۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ عمرہ کرنے تشریف لے گئے ہیں، تو ان کی جگہ پھر مجھے جمعہ کے لیے لاہور حاضر ہونا ہے۔ اگلا جمعہ میں لاہور انشاءاللہ ہوں گا، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آتے ہی اس آیت کا اختتام اللہ کی توفیق سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔